الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ انسان کے اندر اگر صبر و استقامت کا جوہر نہیں ہے تو اس کی دین کی عمارت ریت کی ٹیلی پر ہے۔ ریت کی ٹیلی پر عمارت بناؤ تو جب ہوا کا جھونکا آ جائے گا درام سے نیچے گر جائے گا۔ اگر آدمی کے اندر استقامت نہیں ہے تو وہ معمولی خواہشات، معمولی تکلیف کی وجہ سے وہ دین اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر اس کو صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نفس نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، تو نفس کا صبر کا پتہ تو تب چلے گا کہ کس چیز کا خواہش ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مت کھاؤ۔ اور کوئی چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرو، تو تب آدمی کی استقامت کا پتہ چلے گا۔ لیکن فرشتوں کے اندر یہ چیز ہے نہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اس کا گویا ہم سانس لیتے ہیں، اس کی خوراک ہے۔ اور جانوروں کے لیے وہ اس کے اندر عقل نہیں ہے جس سے وہ خواہشات کو کنٹرول کر لے۔ بس وہاں جہاں اس کو پیشاب آیا گیا وہاں پیشاب کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں راستوں میں گوبر پڑے ہوئے ہوتے، یہ نہیں کہ تھوڑا صبر کرو ٹھیک جگہ پر پہنچ جائے گی وہاں کر لے گی۔ جب بھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک فطرت پر چلا ہے، اس فطرت کے خلاف نہیں کر دیں، لیکن وہ بھی اس فطرت پر مجبور ہے۔ یہ صبر انسان کر سکتا ہے، اس کے اندر خواہشات بھی ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی اس کو ٹونگتا ہے کہ وہ چوکا دیتا رہتا ہے، تو یہ العقل بھی ہے جو روکتا ہے کہ انسان کو۔ تو جب انسان عقل کو استعمال کر کے اپنے نفس کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جب آدمی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہو اسے اپنے کو بچاتا ہے تو ظاہر کہ وہ نفس سے مجاہدہ کرے گا۔ روزے میں نفس کہے گا کچھ پیو تو کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے ٹھیک بھی تھا۔ ایک آدمی ایک چیز کا اپنے آپ کا عادی بناتا ہے کہ لازماً میں جب کھانا کھاؤں گا تو ٹماٹر ہونی چاہیے، فلان چیز ہونی چاہیے، فلان چیز ہونی چاہیے، تو اس کا نفس عادی ہو جائے گا، تو عدل بدلی ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کو یہاں دال سے بڑا شوق سے پیدا کھلاتے ہیں آپ لوگوں کو، جفاکشی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی ترقیاں یہ ہمیشہ
صبر استقامت میں ہوتی ہیں. جب حق پر یہ ڈٹا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی میں گم ہو جاتی ہے. اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرتے کہ بس اس کے ساتھ چلا. وہ کام اس کی کون کراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کراتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ حالت حاصل ہو گئی تھی. وہ اپنی مرضیات کو اپنے رب کی مرضیات میں فنا کرتے گئے. اب دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو زمین پر گھسیٹا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احد احد. اس کو مزہ آ رہا تھا. اب گھسیٹنے میں کیا مزہ ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کو مزہ آتا تھا کیونکہ اس کی مرضی رب کی مرضی میں ڈوب گئی. مزوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. یہ پنجاب ہندوستان والے تو مجھے نہیں جانتا لیکن میوات کے پاس میں گیا تھا. وہ بہت زیادہ مرچ کھاتے تھے. بہت تیز مرچ کھاتے تھے. آنسو آتے تھے آنکھوں سے. کیوں کھاتے ہو؟ مزہ دیتا ہے. تو مزوں کے صورتیں مختلف ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگ احزاب میں جب تمام کفار جمع ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ اس کی جماعت کی ختم کر لیں ایک بار، تو اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. خندق گدائی، کریز ملتا کریز وایو کریز، وہ جو ندی سی. تو وہ عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی مشورے سے کہ ہمارے یہاں اس طرح جنگوں میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کمر کس لیے تھے. اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس کو کبھی بھوک لگتی تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی پتھر یہاں باندھتے تھے تو اس کی کمر میں مضبوطی آ جاتی تھی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کار کیا تھا کہ دو آدمی ہیں یہاں تک وہ اتنا چوڑا اتنا لمبا کریز کو دے. اب کہ کریز بھی کیا آ جاتے اس تاکہ اس پر گوڑا نہ لگا، اگر چھلانگ لگائے درمیان میں اندر گر جائے. تو وہ کرتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی حالت کو دیکھی. اب ظاہر کے نفس کے خلاف چل رہے تھے، بڑے مزے میں تھے. وہ چلتے رہے تو وہ نبی کریم کو بڑا ترس آیا کہ بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، پھر بھی یہ ایسے جفاکشی کے ساتھ یہ گدائی کر رہے ہیں. تھوڑے سے ہیں، تمام کفار جمع ہے، یا اکیلے اس طرح کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. انسان کے اندر صبر استقامت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کو عاقبت پر اس کا خیال نظر ہوتی ہے. اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. جب آپ بوڑھی ہو جاؤ گے تمہاری شہوتیں ختم ہو جائیں گی یار. 100 سال کے ہو جائیں گے ختم. مر جاؤ گے تو ختم. غم ختم، بیماری ختم، خوشی ختم. یہ کیا زندگی ہے؟ اس کی منصب ہے، تانیدار ہے، تانیداری ختم. جنرل ہے، جنرل ختم. کتنی دنیا سے بادشاہ چلے گئے، سکندر چلے گئے، ذوالقرنین چلے گئے، وغیرہ وغیرہ. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ، انصار و مہاجرین دونوں کو بخش دے دیں. صحابہ کرام تو بڑے زبردست لوگ تھے. انہوں نے محسوس کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑی پریشان ہے، غمگین ہے ہمارے لیے، تو انہوں نے بیک آواز کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہماری مزوں کا یہ حال ہے، مزوں کا، کہ ہم ہمیشہ اسی حالت میں، بھوک میں، پیاس میں، افلاس میں، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم جہاد کریں گے، پھر کامیابی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ 50 ممالک کو کیا تمہارے ہاتھوں میں شکست دے گا، ورنہ کبھی ہر وقت اس کی بلگیٹیوں کی پیچھے چلتے ہو تو کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بات کو لے لیا، اس لیے آپ کے لیے بھی اس میں ایک وہ ہے کہ ہمیشہ اعمال پر مداومت اختیار کیا کریں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھے وہ عمل کو نہیں چھوڑتا، دراصل اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے، جب دل چاہتے ہے تم عمل کرو، نماز کو دل چاہتے ہے، پھر نفل پر نفل، اللہ 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 اللہ، ذکر چاہتے اللہ اللہ اللہ، دل خوش ہے، واہ 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 واہ، جب دل بند ہو جاتا ہے، طبیعت نہیں چلتی، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھو، پھر بھی نہیں اٹھتا۔ بھائی اب اتنے بڑے بزرگ تھے اور اب ایک دم کیا ہو گئے، کمزور ہو گئے، دل نہیں چاہتے یار، تو مطلب یہ کہ آپ نے پھر پہلی جو نماز پڑھتی وہ بھی دل کیا اپنے مزے کے لیے پڑھتی تھی، خدا کے لیے پہلے بھی نہیں پڑھتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، بہترین اعمال وہ ہے کہ جب ان پر کیا جائے، مداومت کیجیے گرچہ کم ہو، کیونکہ کبھی تمہاری طبیعت چاہے گا، کبھی تمہاری طبیعت نہیں چاہے گی، جب دونوں صورتوں میں کرو گے تو معلوم ہوا کہ کس کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو پیسے دے کہ مٹھائی لیا کرو، جاؤ اسکول جاؤ، 20 روپے دیتے ہو، 30 روپے وہ جیب رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں چلو چولے والے کھائیں گے، تو جاتا ہے، جس دن نہ دو میں نہیں جاتا۔ تو یہ پیسوں کا اسکول ہے یا دل کا اسکول ہے؟ سچ بولو۔ تو ہم نماز ذکر کرتے ہیں لیکن مٹھائیوں والے کرتے ہیں، کیا والا؟ جب ہمیں وہ مزہ ملتا ہے تب تو کرتے ہیں، جب مزہ نہیں ملتا پھر نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح فرمایا کہ محبوب ترین اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ کبھی فرمایا خیر الامور ادومها، بہترین امور وہ اعمال وہ ہے جو ہمیشہ ہو۔ کسی کبھی پوچھے یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال سے کہے گا، نبی نے فرمایا قال ادومه، جو کیا ہو ہمیشہ ہو۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑے ہو، اس سے ان کے دل کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ استقامت دوام سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم یوں ہی چھوڑے جائیں گے، صرف ایمان کہیں کہ ہم نے ایمان لایا پھر چھوڑے جائیں گے کہ بس تم جنت میں چلے جاؤ؟ ایسا نہیں، ہم اس کو آزمایا نہیں جائے گا، نہیں ضرور آزمایا جائے گا، کروں اور کوٹوں کو جدا کیا جائے گا، اور کرے وہ کوٹے اس وقت جدا ہو جاتے ہیں جب کیا ہوتا ہے؟ سخت حالات ہوتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، تکلیف کے حالات ہوتے ہیں۔ اسی لیے سالکین پر حالات مختلف آتے ہیں تاکہ کیا ہے یہ اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتا ہے۔ جب استقامت پیدا ہو جائے پھر مزے کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہر چیز میں مزہ آتا ہے، مزے کرو،
تھوڑا سا تکلیف اٹھاؤ پھر کیا کرو، مزے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہاں آپ علماء جانتے ہیں کہ ربنا کو پہلے لایا، یہ مفعول ہے، کیا ہے؟ وہ ہے، خبر ہے کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ ان الذین، وہ یقیناً وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ سب کچھ کا پوری برابر، یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب ہے شاید اور بھی کوئی ہوگا، دوسرا بھی ہوگا، تیسرا بھی ہوگا، نہیں۔ قال ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ پھر اس پر نہیں چھوڑا جائے گا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، اس کے علم پر، اس کے تقاضوں پر۔ رب کا کیا تقاضا ہے؟ جب تم رب کو مانا، تقاضا کیا، اس کو ماننا ہوگا۔ اس عقیدے پر ڈٹ گئے تو ڈٹ جانے کا فائدہ، ڈٹ جانے کا وہ کس وقت ہوگا؟ کہ تم کو آزمایا جائے، کہ مشکل حالات میں بھی حق پر جمے رہے، آسانی میں بھی جمے رہے، تکلیف میں بھی جمے رہے۔ طالبان نے کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دامن میں پوری دنیا ڈال دی، پوری دنیا کو شکست دے دی۔ اس وقت میں ایک واقعہ بھی سناتا تھا، یاد ہے وہ بیڑیا کا؟ ان لوگوں کو پتہ ہے، میں کہا کہ بھاگے گا، لوگ حیران تھے، میں کہا بھاگے گا، تھا نہیں بہت اس جب نئے آتا ہے وہ واقعہ سنائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی سنا رہا ہے۔ تو اس وقت میں جب یہ نئے ہم لوگوں میں کہا کہ اس نے بیڑیا کا دم پکڑا ہے۔ تو جب اس کی استقامت کے اندر پیدا ہو جاتی تو تنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہو جاتی۔ آپ جتنے بڑے بڑے لوگوں کو دو گے، اس کے اندر عزیمت، طاقت تھی، اس کے اندر استقامت تھی۔ پہاڑ ہل جاتا تھا، وہ نہیں ہل جاتے تھے۔ اللہ تخافوا، تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو۔ تم یہ موت کے وقت بھی آئیں گے اور دنیا میں بھی اس کو تسلی ہوتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بات نہیں۔ ہم تو مچھر سے بھی گھبراتے ہیں، یہاں مچھر اڑا، خدا رکھ، تھوڑے سے پیسے زیادہ مل گئے اس بھی مرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انعامی بانڈ نہیں ہوتا جو سود کا ہوتا ہے، وہ نکل آتے ہیں، اس سے بھی مرتے ہیں، کہ وہ خوشی سے بھی مرتے ہیں، غم سے بھی مرتے ہیں۔ ولا تحزنوا، وہ غمگین نہیں، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ تم بڑے بڑے کام کرتے، تم نہیں تھے، تمہارے ساتھ ہم تھے، خدا نے لگایا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ تم نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں ڈبو دی تھی، اب جو تو چاہتا ہے وہ تم کو ملے گا۔ نفس کی اصلاح ہو گئی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس میں تم کو ہر وہ چیز موجود ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ انسان نفس بھی تو عجیب ہے، پھر قیامت کے دن تو اور بھی زیادہ یہ اس کا طاقت بڑھ جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم وہاں جو مانگو گے تم کو ملے گا۔ تو بہرحال
انسان کو چاہیے، یہاں جو آپ کو پابند کیا جاتا ہے 40 دن کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہم کو بیچ بھی دے سکتے ہیں کہ فلان جگہ بیچو فلان جگہ، لیکن تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جگہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، لیکن ایک جگہ پر صبح بھی دال ہو رات کو بھی دال ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وہی لوبیا ہے، وہی دال ہے، انسان ایک کام پر صبر نہیں کرتا۔ نصبر علی طعام واحد، اگرچہ بٹیری کیوں نہ ہو، سلوہ کیوں نہ ہو، تنجبی کیوں نہ ہو، ایک ہی بات ہے۔ عید میں ہم تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن جو آزادی کی نعمت ہے ان چیزوں سے بڑی ہے۔ انسان جب نفس سے آزاد ہوتے وہ تب ہوگا کہ وہ کیا ہوگا، وہ قربانی کر دے گا، یہ اصلاح اس کی ہو جائے گی۔ پھر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنی نبی گزرے ہیں، قاتل معه الربیون، ربیون کہا کہ ان کے ساتھ ہو کر، اس کے ساتھ مل کر، ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ والے، رب والے۔ علماء یہ ضروری نہیں ہے، رب کے ساتھ تعلق تھا، ربیون کثیر، بہت زیادہ۔ فما وہانوا، پھر وہ سست نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچی، وما ضعفوا، اس نے کمزوری کا اظہار نہیں کیا کہ ہم کمزور ہیں، ہر وقت بہت کوئی بات نہیں۔ وما استکانوا، اس نے گھٹنے نہیں ٹیک دی دشمن کے سامنے، مجھے ہر وقت گھٹنے ٹیک دیے ہم نے، ہر وقت۔ یہ لوگ صابر ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صابر سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صابروں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اللہ کی معیت چاہتے ہو تو کس کے ساتھ ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، بلکہ اپنے اندر استقامت پیدا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں سے قطعاً یہ امید نہ رکھو کہ کوئی خیر کا کام کرے گا۔ اس لیے میں کبھی کبھی فوج کو تھوڑا سا یوں چکا دیتا ہوں کہ بھائی وہ تم اٹھ جاؤ یار، تم تو عادی ہو اس جنگلوں میں، یہ غاروں میں، بے حال فوجی آئے یا غاروں میں رہتے تھے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ لوگ کیا، وہ یہ کہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، نہیں، وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں میں وہی جاؤں گا، کیونکہ اسے ووٹ ہی لینا ہوتا ہے۔ جب ووٹ ہی لینا ہوتا ہے تو ووٹ کس، ووٹ لوگ دیں گے، جب ووٹ لوگ دیں گے تو اس کی بات کی سب اس کی بری بولیں گے۔ وہ انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں کرتی، کبھی اکیلا ہوتا تو ایک بھی نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ، واستخشابوا وصروا واستكبروا استكبارا، کبھی پوری ملک میں 80 ہوتے تھے، لوط علیہ السلام سے 10 بھی نہیں تھے، لیکن وہ کثرت کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں ہندو زیادہ ہے، وہاں زیادہ ووٹ ہندو کی ملیں گے تو پھر اس طرح باتیں کرو، وہاں فلان لوگ رہتے ہیں، فلان لوگ ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اسی ٹوپی بدل دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں اس کو کیا اس کو سیدھے بھی لگاتے ہیں غیر اللہ کو، ایسا نہیں کرتے تھے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں مستکانو، وہ دبی نہیں، واللہ صبر والے تھے۔ ہاں وہ کہتے کہ وجعلنا منہم ائمۃ، ہم نے ان کے اندر سے پیشوا پیدا کی، کیا ائمۃ، پیشوا پیدا کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، وہ جو پیشوا ہم نے بنائے تھے ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، وہ اس کو ہمارے حکم پر چلاتے تھے۔
یہ کب اس کو یہ نعمت مل گئی؟ لما صبروا، لما جب انہوں نے حق پر جمے رہے، چلتے رہے. میں تو اس لیے اب علماء کو بھی خاص کرتا ہوں، سب بھائی آپ چلتے رہو، اکیلے چلتے رہو، انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت نصیب فرمائیں، خصوصاً اس کی قائدین تو علماء ہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کو صبر و استقامت نصیب فرمائیں، حق پر چلائیں. پاکستان سے امیدیں ٹھیک ہے، کل دعا کریں کہ اللہ پر اس کی استقامت نصیب فرمائیں. کرونا سے خوب ہی سمجھتے ہیں، میں یہ خوب جانتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں گریلس میں ڈال دے کہو کہ ڈال دو، جس دش میں ڈال کے وہ ڈال دو. اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. بالکل خطرہ مت کرو، انشاءاللہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوگا. کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ جب رب ہے تو پھر کیا ڈر ہے؟ ڈر تو اس وقت کرو کہ جب تم سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ناراض ہو جائے. اپنی نفس سے ڈرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ کر دے، وہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہ کرا دیجیے. نفس سے خبیث یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. ڈرو مت، حق کے سام پر جمے رہو، وہ ہمیشہ جمے رہو، تو انشاءاللہ مستقبل تمہارا ہے. کتابوں میں آیا ہے کہ یہ علاقے کیا ہوں گے، یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے. اس میں پاکستان سندھ تک علاقے آتے ہیں. تو ڈرو مت، ہمت کرو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو محبت نصیب فرمائیں. یہ خانقاہ والوں کو کوشش کہتے ہیں کہ آپ داس سے مت گھبراؤ، آپ لیبیا سے مت گھبراؤ، آپ 40 دن کی مت گنو کہ 40 دن ایک دن باقی رہ گیا. انشاءاللہ کہو کہ 2 دن زیادہ گزارنی ہے، تب تمہارے اندر ہمت پیدا ہوگی. آپ کو ایک نعت سنا، ٹھیک ہے؟ میں سے کہاں پہ سمندر میں بھی مزہ آتا ہے، فرعون کے ساتھ گریبان میں ہاتھ ڈال کر بھی مزہ آتا ہے، نمرود کے ساتھ گریبان میں دم کر مزہ آتا ہے. یہ سارے عشق کے کارنامے ہیں. کس کارنامے؟ اللہ تعالیٰ سے عشق حاصل کرو، یہی بتاتے ہیں. آپ سمجھ آئی بات؟ یہ پشتو میں یہ ہے، اردو میں نے بتا دیا آپ کو. خلاف اترو، ظلم کے خلاف اترو. بسم اللہ الرحمن. تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آگے سرد بھرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زبان سے،
کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب پنہاں. یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب پنہاں. میرا نالائے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی. میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی. تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی. میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی. تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. تیری شان جلب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے. تیری شان جلب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے. میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر